تو دوسرے نمبر پہ امراؤ جان تھا. امراؤ جان دا یہ کوئی ڈرامہ ہے. ڈرامہ ہے. اچھا اچھا. یہ وہ کر رہے ہیں. آپ کر رہی ہیں اس کو؟ نہیں, وہ میڈم میرا کر رہی کام. میڈا کر رہی ہے. اچھا, میرا جی کر رہی. تو کہانی لکھی انہوں نے پرویز کلیم صاحب نے, بہت اچھی. اور میرا خیال ہے سنگیتا جی بھی اس کو ڈائریکٹ کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. آپ امراؤ جان کی بات کر رہی تھی. جی, ڈرامہ ہے یہ ڈرامہ ہے. اچھا جی. پرویز کلیم صاحب نے لکھا ہے. اچھا جی. اور یہ میرا کے اوپر پکچرائز ہوا ہے, ڈرامہ ہے. میرا ہاف بن گئی گیا ہے. اچھا. سنگیتا جی اس کو ڈائریکٹ کر رہی ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اور راحت فتح علی خان کے اس میں کچھ سانگ ہیں جو انہوں نے خود ہی لکھے ہیں اور خود ہی گائے ہیں. زبردست. تو اور میرا جی کے علاوہ کاسٹ میں کون کون ہے؟ مین پہ تو وہی ہوں گی. میرا جی کے علاوہ مجھ کچھ یاد نہیں. بس یاد نہیں. شان کی بیٹی آپ نے بتایا کہ اس میں پہلی دفعہ پرفارمنس کر رہی ہے. وہ شان کی فلم میں ہے. وہ شان کی فلم میں کر رہی ہیں کام. جی جی. شان کی بیٹی اس دن تو کر رہی تھی, اب پتہ نہیں تو کر رہی ہوں گی اگر کر رہی ہیں تو. لیکن تھی اس فلم کے دوران, بننے کے دوران سوچ چینجنگ ہو جاتی ہے. ہاں جی, چینجنگ ہو جاتی ہے. کوئی اس میں نہیں کہہ سکتے ہیں ہوں گی نہیں ہوں گی. لیکن شان صاحب بہت اچھے ڈائریکٹ کرتے ہیں فلم کو. میں نے دیکھا اتنے میب ہو جاتے ہیں تو انہیں ادھر ادھر کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں ہوں کہاں. کام کے ساتھ بہت سنسیئر, بہت سنسیئر ہے. جیو کا ایک پروگرام کرتے ہوتے تھے شان صاحب, تو انہوں نے مجھے بہن کہا تھا. جیو شان سے. تو میں نے ان کے ساتھ, وہ مجھے ایک دفعہ میں اس میں مہمان گئی تھی, تو مجھے سب نے کہا کہتے نہیں تم نے یہ اس طرح بہو بننا ہے اور اس طرح تم نے نقاب کرنا ہے. میں نے کہا بھائی شاندار پروگرام ہوئے تو میں نقاب کر کے بیٹھ جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ میں شان کا ایک وہ کر کے آئی تھی پروگرام, اور اس میں پھر شان نے آ کے, میں رو پڑی تھی بات کرتے کرتے نا, تو پھر آپ میرے سر پہ آ کے ایسے ہاتھ رکھا, کہتا ہے آج کے بعد آپ میری بہن ہے بڑی, جب کسی چیز کی ضرورت تو آپ مجھے بتائیے گا. میں کہا جی آپ میرے سے بات کر رہے ہیں, میرے لیے یہی کافی ہے. آپ اتنے اچھے انسان ہیں اور اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں, پاکستان کا نام ہے آپ کے ساتھ, آپ نے پاکستان کے نام کو روشن کیا, تو میرے لیے یہی آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بہن کہہ دیا. تو وہ واقعی اچھے انسان ہیں. اچھا, میں پوچھنا چاہوں گا کہ میرا جی کا نام جو انہوں نے چینج کیا ہے, تو آپ اس سے یوز ٹو ہو گئے نیو نیم کے ساتھ, یا پرانا نام میں نہیں کال کرتے ہیں؟ نہیں, میں پرسنل جو ہوں نا, اور گھر میں ہم سب لوگ جیسے چھوٹے بچے ہیں ایتھی باجی, فلاں بات جو ہے ایتھی باجی کی ہے. نام اطرت تھا, ارتضا. اچھا, تو اتنی کہتے ہیں. اب مجھے وہ یاد نہیں ہے کون سا سپارہ, 5واں ہے 4تھا سپارہ ہے, صورت ہے ایک, اس میں ارتضا نام ہے. یہ میں نے وہیں سے رکھا ہے. تو سبھی, اور میں خاص کر سب, جیسے کوئی میری کزن آتی ہیں یا کوئی میرے ریلیٹیو آتے ہیں, تو وہ سبھی کہتے ہیں ایتی کہاں ہے, ایتی کیا کر رہی ہے. وہ ان کو پرانے ناموں سے جانتے ہیں. میرا کچھ نہیں, کوئی نہیں کہتا. لیکن ساری دنیا میں جو ہوئی وہ میرا میرا ہی ہے. باہر والے لوگ جو آئیں گے پھر وہ کہیں گے میرا جی ہے, میرا جی سے مل سکتے ہیں, میرا سے ایسے کر سکتے ہیں, وہ نام لیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ ریویل ہی شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کا اصل نام یہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے 2 نام ہیں. نہیں, ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ وہ بتاتے. لوگوں کو پتا کیسے ہوگا جب نام ہی میرا کے نام سے وہ آئی ہیں. ہاں جی, تو میرا ہی نام چلا. بالکل ایسے ہی. تو آج پہلی دفعہ یہ ریویل ہو گیا ہمارے چینل سے. چلو اچھی بات ہے, آج شفقت جی نے بتا دیا. شفقت جی, آپ کہتی کہ آپ کوئی میرا کے ساتھ مل کے فلم پروڈیوس کرنے والے ہیں. جی انشاءاللہ تعالی. مجھے اس میں کام دیجیے گا. علی بھی بڑا اچھا ایکٹر ہے, اس کو بھی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, بھلے ہیرو نہ رکھے, ہیرو کا دوست بنا دیجیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. جی پھر جو لکھی جائے گی. تو فلم لکھ لی آپ نے؟ لکھوا رہے ہیں. لکھوا رہے ہیں آپ. اچھا, ناصر ادیب صاحب سے. اچھا اچھا. تو جب وہ ان کا مکمل ہو جائے گا سبجیکٹ, تو پھر میں, اور بھی چونکہ ہم چاہ رہے ہیں شان, امراؤ جان ادا یہ کمپلیٹ ہو جائیں اور یہ آن دی چینل ہو,
اور ہم پھر دوسرا کام شروع کریں. میرا جی کی پہلی فلم بھی جو زیادہ ہٹ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے موویز کی تھی. نقاب فلم تھی جہاں تک مجھے یاد ہے. نکاح, ہاں جی شان ہی تھا اس میں بھی ہیروئن کا, جی. اور میرا جی تھی اور شان تھا, کیونکہ میں نے یہ سینمے میں جا کے دیکھی تھی اپنی امی کے ساتھ, تو اس لیے مجھے یاد ہے. میری امی کو بڑا شوق تھا فلمیں دیکھنے کا, تو اکثر وہ کہتی تھی کوئی نئی فلم لگی ہے داس, تو پہلے ہم بابرا شریف کی فلمیں دیکھتے تھے. اس وقت میں چھوٹی سی تھی. جب میرا جی آئی تو میں اپنی امی کے ساتھ یہ فلم نقاب دیکھنے گئی تھی. تو وہ مجھے آج بھی اس کا ایک سین بڑے اچھے طریقے سے علی یاد ہے کہ وہ شان یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, اس سے شادی, اس کو کوئی دیکھے بھی نہ. اس کا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں نظر بھی ڈال لیتی تھی نا تو وہ کہتے تھے اس کو میں مار دوں. پھر ایک دفعہ میں وہ ڈرنک کر رہا ہوتا تو اس کے ایسے پیچھے ڈال دیتا ہے, پھر کوئی کپڑے بھی جلا دیتا ہے. اس قسم کے سین بڑے ایموشنل سین تھے. مطلب وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے, یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتی ہے, یہ پھر اینڈ پہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتی ہیں اپنے, ایسے ایسے کر کے, ایسے ایسے کر کے, چڑیاں مار مار کر. تو وہ سین بھی بڑا کیا تو مشکل سے ہی ہوگا کہ ہاتھ میں چکو ہوتا ہے, کہتا ہے اب بتاؤ میں یہ بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں گی. تو آپ نے دیکھی وہ فلم؟ جی بھی دیکھی تو ہے, لیکن ابھی مجھے اتنی یاد نہیں جتنی آپ کو یاد ہے. لیکن میں یہ اس لمحوں کے لیے میں لوگوں کو یہ تاثر دینے کے خلاف ہوں. بالکل. جب شادی بیوی بن جاتی ہے تو بھلے اسے سارا جہان دیکھے, بیوی تو جس کی ہے وہ اسی کی بیوی. وہ آپ نے رضیہ جی سنا ہے نا, ہاتھی پھرے گراں گراں, جس کا ہاتھی ادا ہی نہ. بالکل. تو میں ریئلسٹک عورت ہوں. اتنی پولائٹ ہے. جب آپ میڈم بنی اور ایسے جا کے روب ڈالا تو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ ذرا روب ڈالیں, کبھی روب ڈال کے دکھائیں؟ نہیں. کیوں نہیں, بس میں تو تھوڑا سا روب ڈال لیتی ہوں. میں کچھ بہت پولائٹ ہے آپ. اسلامک بھی ہوں. یہ بھی آپ بتا رہی تھی. بالکل. میں نے رسول پاک کو بھی پڑھا ہے. ماشاء اللہ. پہلی تو بات ہے, سزا دینے سے پہلے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے معاف کرنے کی, کوئی معافی مانگ رہا ہے تو آپ معاف کر دیں. معاف کر دیں. بالکل. آپ کی یہ صرف اللہ کی صفات میں سے ہوگی. بالکل. تو پھر جب اتنی چیزیں ہمارے مذہب میں ہیں تو کس چیز کا غصہ, کس چیز کا تناؤ. اور پھر رضیہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مقام دے دے, اتنا مقام دے دے کہ جس کے ہم مستحق ہی نہ ہوں, تو اس میں جا کے ہم کچھ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لیں. کیا بتائیے؟ بڑی بات, بہت بڑی بات. اب میں اپنے ہاں بالکل شائقین سے پوچھوں گی کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح. اگر آپ میں معاف کرنے کے ساتھ ہے تو اس کو معاف کر دیں, بجائے یہ کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا اس کو سزا دے دیں. وہ سزا میں ٹھیک نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کے معاف کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا. بہت بڑی یہ بات. ہر گھر میں یہ میرا لیسن ہے, ہر گھر میں کہ ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے. بچوں میں میرا معاف کر دیتی ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو, یا ڈانٹتی ہیں غصے میں آتی؟ میرا معاف نہیں کرتی, غصے بہت ہوتی ہے. غصے بہت ہوتی ہے, لیکن اس کو میں ذرا چپ کرا دیتی ہوں. بس کرو, یہ ایسے نہ کرو. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, میں اس وقت مثال دے دیتی ہوں, موقع پہ یاد آ جاتی ہیں. ہاں جی. ابھی تو نہیں یاد آئیں گی, تو جب موقع پہ یاد آتی ہے نا, اس کو بات کرتی ہوں نا, تو وہ پھر مان جاتی ہے, غصہ ختم کر دیتی. غصہ ختم کر دیتی ہے. مگر آپ, میں نے میرا کے ساتھ بڑا اچھا ایک ڈرامہ تھا اقرا, اس کو پروڈیوس بھی کر رہی تھی میرا جی, اور ایکٹنگ بھی کر رہی تھی, ڈائریکشن بھی کر رہی تھی. تو میری بالکل ویری فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ وہ ملاقات تھی. پہلیوں میں ہم شوٹ کر رہے تھے, تو میری پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. بڑے آرام سے مجھے کہتے مائی سائڈ پہ ہو. میں چپ بھی کر رہی, میں کہ مینو مائی کہتا ہوں, میں کی کہنا ہے. میں نے کہا جی آپ نے مجھے کچھ کہا؟ کہتی نہیں آپ کو نہیں کہا, میں نے تو ان کو مائی کہا. 2-3 تھی مائیاں, خیر مائی ہیں بھی, مائی ان کے لیے تو مائیاں ہی ہیں.
हमारी तो बच्चों की तरह। तो मैं भी साइड पे हो गई चुप करके। मैंने कहा वो गुस्से में डायरेक्टर अभी कुछ भी कह सकती। जब मीरा जी के साथ मेरा और मीरा का सीन हुआ ना, मीरा ने मुझे जप्फी भी डाली, प्यार भी किया। मैं कहा सब लोग बकवास फिर करते आप हैं उस माई से इसके बारे में। माई से देखे मैं माई डियर हो गई। फिर अब उस माई से उस माई की तरफ आ गई, जिसका मतलब है मेरी। एग्जैक्टली अब बदल गया ना। बदल गई बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा देखो आज के बाद ये इकरा तो लास्ट चल रहा है, आज के बाद जब कभी भी कोई भी मैं प्ले करूँगी रज़िया जी मैं आपको बुलाऊँगी। शाह साहब आप इनका फ़ोन नंबर लिखें। तो उसमें वो छोटे वाला बेटा भी एक्ट कर रहा था, जी। साइकिल पे आता है और गांव के होते हैं ये सारे लोग। तो मीरा जाके जो भी कोई लड़ाई शड़ाई होती है घर में, तो मीरा जाती है जाके, ये वही वो बचपन वाली बात जो आज आपने बताई हमें, कि जाके वो सुलह कराती है, फिर वो पकड़ती है मुझे, मैं उसको मार रही होती हूँ, अपनी बहू को जुल्म कर रही होती हूँ, वो मेरे हाथ से फिर वो डंडा पकड़ लेती है, फिर कहती नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करें आप। तो वो जैसे मैं तो बहुत रियल काम करती हूँ, एक्टिंग कम होती है। तो कहती हैं आप जैसे रियल लोग काम करने वाले कम होते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको कास्ट करूँगी। तो मैं भी शायद इस बात का पहली दफ़ा पता चला। जी मुझे भी पहली दफ़ा पता चला, बल्कि मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि पहले तो जब ये नाम लेते हैं ना कि आज ना कॉल आई है, मुझे जैसे उन्होंने बताया कि मीरा जी की अम्मी की कॉल आई है, तो पहले तो मैंने कहा ले उनकी कहाँ से कॉल आ गई, आप उन्हें जानती भी हैं। तो मतलब इतना मैं पहले तो शौक होता हूँ, फिर इतना प्राउड फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के इतने लोग जानते हैं, इतने रिस्पेक्ट करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े लोग जो हैं वो इतना कांटेक्ट है इनका उनके साथ, सभी के साथ, तो फिर मिलने का भी मौका मिलता है। उसके बाद फिर उनके साथ एक ड्रामा था, वो आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर हुआ, अम्मा जुगनू वाला नागिन ड्रामा जियो का। तो वो मैं और मीरा, मतलब एक प्यार की एहसास की बात है, मीरा और मैं, हम ये खावर रियाज से तैयार होते थे, बाकी सबको दूसरा मेकअप वाला तैयार करता था। तो हमें वो स्पेशली कहते थे भी अम्मा जुगनू को ले जाओ, पहले मीरा को लो फिर अम्मा जुगनू को लो। तो वो ड्राइवर आया मुझे लेने, तो मैंने कहा तू 7 बजे आ गया, तेरी तबीयत में ठीक नहीं लग रही। कहता है वो मीरा जी को लेना था ना, तो मैंने कहा पहले आपको ले लो। मैं कहा मैं वेली है, पहले मैं जा मीरा ने लेके आ शाबाश मीरा जी को लेने। कहते मैं तो भी सोई में जाओ अम्मा जुगनू को लाओ। दोबारा मेरे पास आ गया, मैं कहा तू फिर आ गया। कहता है नहीं अब मैं बताई क्या करूं, उनका टाइम ही लेट है, आप आए बैठे। फिर मैं उसके साथ आई, फिर हमने मीरा जी को लिया इधर डिफेंस वाले आपके दूसरे घर से। तो उस दिन फिर मेरा मीरा जी के साथ ही सीन था, और खबर रियाज के पास गए, फिर हम तैयार हुए। फिर उसके बाद सादात हाउस है वहाँ पे नहर के पास ना, किनाल व्यू में, तो वहाँ पे हमारी शूटिंग हुई। तो फिर मीरा जी से फिर दोबारा दोस्ती शुरू हो गई। तो रिसेंटली फिर वो जो शान की फिल्म थी वहीं पे हमारा ड्रामा शूट हो रहा था, दिले नादान, उस वक्त तो आनी है रेजियो का। तो उस वक्त मुलाकात हुई, तो मैंने कहा एक पिक बनानी है आपसे। हाँ तो तुम्हें मैंने कभी इनकार किया। तो यहाँ पे वो रोलर्स लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये तो उतार ले। कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा रहने दो या लगा ऐसे। तो उन्होंने मेरे साथ पिक बनाई। तो उनकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो हर किसी को इंसान समझ के बात करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा तो आना बनता है ना, उनका आखिरकार मेरा है। आप कभी गुस्से से मतलब उनको डांटती हैं कि गुस्सा ना करो, या प्यार से? मैं वैसे डांटती किसी को भी नहीं। मुझे डांटे तो नहीं, मुझे डांटना अच्छा ही नहीं लगता। क्यों आप पूछे ना क्यों ना क्यों जी। डांटना इसलिए नहीं अच्छा लगता, आप भी ब्रेन रखते हैं, आप भी प्यारा सा दिल रखते हैं, आप भी एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब आपने कोई ऐसी वैसी बात कर दी है जो कि मेरे मिजाज पे फिट नहीं है, आपके मिजाज पे तो फिट है ना, आप उसको कहते हैं ये ठीक है। रज़िया जी कह रही हैं जो मैं ये बात कर रही हूँ, या मैं ये काम कर रही हूँ, या मैं खाना बना रही हूँ, या मैं किसी से मिल रही हूँ, ये ठीक है। तो मुझे वो नागवार गुजर है कि मुझे डांटने का हक क्या है? कोई हक नहीं होना चाहिए डांटने का। हाँ अलबत्ता जब सारा काम हो जाए फिर मैं ये पूछूं, मेरी शहजादी रज़िया ये आप ऐसा काम कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपको अच्छा लगा?
تو وہ کہیں گی ہاں مجھے تو اچھا لگ رہا تھا، تو پھر مجھے کہنا چاہیے ٹھیک ہے الحمدللہ کیے جاؤ. کیے جاؤ. اب نقصان میرا نہیں ہو رہا تھا، اگر میرا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا پھر میں یقیناً ڈانٹتی، اچھی بھی لگتی. جب ہو ہی نہیں رہا تھا بالکل. تو کیوں ادھر مجھے ڈانٹنے کا حق ہونا چاہیے؟ نہیں ہے. بڑی بات، بہت بڑی بات کر دی اتنی نرمی سے. اور وہ کہتے ہیں نا تکھے لفظ بھی تکھے نہیں ہیں، لفظ بھی اتنے پلائٹ ہیں، اور اتنی بڑی بڑی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. مطلب ماشاء اللہ اچھے دور کی اچھی ٹیچر، اچھی آفیسر رہ چکی ہیں. اور پھر آپ نے گولڈن شیک ہینڈ لے لیا تھا یا ریٹائرمنٹ ہو گئی؟ نہیں گولڈن شیک ہینڈ لے لیا تھا. کیوں؟ میں ڈیفینس میں رہ رہی تھی. جی جی. شیخ برا میری پوسٹنگ تھی. میں آفس ڈی او آفس میں جاتی تھی، گاڑی ڈرائیو خود کرتی تھی. اچھا. مجھے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے جانا اچھا نہیں لگتا تھا. اب آپ پوچھیں گی کیوں؟ ہاں وہ پھر پوچھ کیوں؟ ہاں جی. کہ مجھے میوزک سے بڑا پیار ہے. میں نے بڑے پرانے گانے لتا کے، نور جہاں کے رکھے ہوتے تھے، میں سنتی تھی اور اس میں محو ہو کے جاتی تھی. اور رائٹر بھی تھی، تو وہی گانوں کے ایک لفظ سے میں کہانی نکال لیتی تھی کہ یہ، پھر میں اس کہانی کو مائنڈ میں، خیال میں، تو سفر کرتی تھی. 1-1.5 گھنٹے کا سفر، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا. کون کون سے گانے تھے جو آپ کی سلیکشن تھی؟ اب یہ بہت پرانے کچھ تو گانے. گنگنا کے بتائیں ہمیں. پتہ ہے جب آپ کو 5ویں 6ٹھی کی باتیں یاد ہے تو گانے بھی تو یاد گانے ہوں گے. نہیں یاد نا. تھوڑا سا گا کے بتائیں. گاتی آپ بہت اچھا پتہ چلا مجھے. نہیں گاتی تو میں نہیں ہوں، لیکن میں آواز تو اچھی ہے نا. گانے مجھے بھی تکا چھوڑا. ہاں جی. تو بچپن کی محبت کو دل سے جدا نہ کرنا، جب یاد میری آئے تو ملنے کی دعا کرنا. نور جہاں کے گانے تھے. اب مجھے یاد نہیں ہے، ویسے بہت ہے. یہ انڈین گانا اچھا یا پاکستانی مجھے نہیں پتا. ویسے نہیں نور جہاں کا تھا. تو ارے اس میں سے کیا کہانی نکالی آپ نے بچپن کی محبت کو؟ اب یہ تو نہ سوال کرے نا. یہ چلو نہیں، کسی دن آپ اس ٹاپک کو اسپیشل لیجئے گا نا، پھر لیں گے انشاءاللہ. میں لکھ لاؤں گی. یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بڑی اچھی بات تھی کہ میں مذہبی بھی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ایک مذہبی پروگرام کریں گے، تو بالکل یہ ہمارا ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور ان کے ساتھ ہم اب جڑے رہیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اب یہ جو دوستی شروع ہو گئی اب کبھی ختم نہیں ہونے والی. نہیں اب جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی تو ملنا چاہیے نا. جی بالکل. یہ وہ ہمیں پسند کریں گے تو ہم اپنا مذہبی رنگ بھی ان کو دکھائیں گے. بالکل. اور ان کو ساتھ ملائیں گے بھی. اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ صرف سارے جو لوگ ہیں وہ آرٹسٹوں کو یا اس خاندان کو نہیں صحیح سمجھتے. ان کو پتہ چلے کہ ہمیں بھی مذہب کا پتہ ہے، آرٹسٹ بھی مذہب جانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو نبی پاک کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. تو اور میں آپ کو ایک رضیہ سی بات بڑی مزے کی بتاؤں. جی جی. کہ ہم سب مسلمان ہیں بے شک، تو ہم اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت غصے والا ہے، اللہ یہ. لیکن نہیں، ہمیں اللہ کو اپنا رہنما، اپنا دل کی بات سننے والا، دل کی بات کرنے والا. اور رات کو جب ہم بستر پہ لیٹے اگر اکیلے ہیں تو اللہ سے باتیں کر لیں. بالکل. اللہ میں بتا دیتی ہوں کیسے باتیں کرنی ہیں. اللہ میاں آج میں سارا دن یہ کیتا ہے، کوئی غلطی کیتی ہے نا، تو میرا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، میری غلطی ہو معاف کرتی. میں ایسے کر کے نا باتیں کرتی پھر اور بھی باتیں کرتی. پھر میں بتاؤں گی آپ کو. میں بھی کرتی ہوں باتیں اسی طرح کے. مطلب جیسے ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کبھی مجھے رات کو یہ شعر یاد آتا ہے، کبھی صبح کو یاد آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ جو شعر ہے نا یہ میری زندگی ہے. اچھا. اس میں پوری زندگی آ جائے گی. آپ کو لگے اب آج تو میں خیر آپ کے لیے کہنے لگی. جی. کیجیے جی تو شاعر ہے، تم ہی دس.
یہ آپ کا شعر ہے, آپ نے بتایا. ہر رات سوتے ہیں نیا زخم لے کر, نیا زخم لے ہر رات سوتے ہیں نیا زخم لے کر, ہر صبح اٹھتے ہیں نئی امید کے ساتھ. نئی امید کے بعد کہ واقعی صبح کو جب اٹھتے ہیں تو تھینک یو, دن چڑھتا نا, دن ہوتا تو ہم کہتے ہیں آج دن ہو گیا, کیونکہ رات کو تو انسان سمجھے یہ عالم ہوتا ہے کہ بندہ ختم ہے, ایک طرح سے وہ مرنے والا عالم ہوتا ہے. تو جب دن ہو جاتی ہے تو اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ کہ ہم آج زندہ ہیں, اور آج مزید کوئی ہو سکتا ہے ہم سے آج کے دن میں اچھے کام ہو جائے, کوئی اچھا ہمیں کہے اور ہم کسی کو اچھا بنا دیں, ہمارے ذریعے کوئی سنور جائے, آگے آ جائے. تو ایسے کام جو ہے نا ہر کسی کو کرنے چاہیے, سوچنے چاہیے. میری تو خیر ہر وقت یہی وش رہتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اچھا کام اللہ کرتی جاؤں, جو تو اپنے برگزیدہ بندوں میں دیکھ کرنا رکھ لے, مجھے ان بندوں میں شامل کر لے آمین. جو تیرے برگزیدہ بندے, بالکل نام لیوا بندے, ایسے بندوں میں میرا شمار نہ کرنا جن سے میرے اللہ تو ناراض ہوا, آمین. ان میں بالکل شامل نہ کرنا. آمین. میرے سے جتنی بڑی بھی غلطی ہوگی ہے, جتنی چھوٹی غلطی ہوگی ہے, جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے, وہ ساری خداوند عالم مجھے اپنے حبیب کے فعل معاف کر دینا. آمین. اور ویورز میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں, ان سے ہم بڑا اچھا میسیج بھی لیں گے, لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ میرا جی کو جب ہم لینے کے لیے تو میرا جی نے گاڑی میں نماز پڑھی تھی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ فلم کر رہی ہیں, ٹی وی کر رہی ہیں, تھیٹر کر رہی ہیں, ایکٹنگ کر رہی ہیں تو وہ اللہ کو بھول گئی ہیں. نہیں, ان کو اللہ بالکل یاد ہے, وہ اپنے رب کو یاد کرتی ہیں, وہ تسبیح بھی کرتی ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتی ہیں. یہ بات میں ان سے بھی کہلوا سکتی تھی, لیکن یہ امی ہیں, چونکہ میں ایک تھرڈ پرسن ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ ایکٹر ہے تو اس کو اللہ یاد نہیں ہے. تو بہت سے سردار کمال صاحب ہے نا, جی وہ جواد وسیم صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جو اسٹیج ہے نا, اسٹیج جو ہم تھیٹر کرتے ہیں, تھیٹر مرر ہے سوسائٹی کا, شیشہ, آئینہ ہے, شیشہ. اتنی باریک بات ہے. ہم سمجھتے ہیں یار تھیٹر بہت برا ہو, تھیٹر بہت گندا ہے. انہوں نے کہا تھیٹر تو ہے ہی آئینہ, شیشہ ہے, یہ تم ہی تو ہو, یہ تو وہ ہے جو تم چاہ رہے ہو, جو تم دیکھنا چاہ رہے ہو, جس کے لیے تم پیسے دے. اس تھیٹر انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ جب ہم تھیٹر کرتے تھے 3 روپے 5 روپے کی ٹکٹ ہے, اور آج کے تھیٹر کی 5000 کی ٹکٹ ہے. تو ایسا کیا ہے کہ جو وہ بیچ رہے ہیں اور وہ 5000 کا ہے, ہم جو بیچ رہے تھے, کیونکہ اخلاق خریدنے سے نہیں ملتا, سیکھنے والی باتیں خریدنے سے بھی نہیں ملتی. تو اس وقت جو باتیں تھیں وہ فیملی شوز تھے, ٹھیک ہے. اور آج وہ ایک اینکر تھا سردار کمال کو گالیاں دے رہا تھا کہ بھی وہ چلا گیا, تم لوگ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہو, یہ وہ تو ایک آرٹسٹ ہے, اور آرٹسٹ تو وہ دکھا رہا ہے جو اسکرپٹڈ ہے, جو اسکرپٹ میں ہے, یا جو سوسائٹی. تو پھر آپ اس کو آرٹسٹ کو اس کو برا بلا کہہ رہے ہو, ایون دیٹ اس کے جانے کے بعد کہا جائے بالکل. اور جواد صاحب نے پھر جواب دیا, اس کے لیے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, مغفرت کی دعا کر دیں. آپ کو لگتا ہے برا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دو کہ یار اللہ اسے معاف فرمائے. یہ بھی ایک انسانیت کا وہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے, انسان کو کرنا چاہیے. اچھا میرا جی, وہ تو یہ سارے جو صحافی ہیں نا وہ سستی شہرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کو اگر وہ گالیاں نکال رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد, تو یہ اس سے غلط بات ہی نہیں ہے. جواد صاحب نے کہا کہ وہ جو اس کو گالیاں نکال رہا ہے تو کیا وہ اچھا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو برا ہی کر رہا ہے نا. اگر وہ برا تھا فرض کر لیں تو یہ بھی برا کر رہا ہے. تو ہماری جو پبلک ہے, ویسے تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے, حق نہیں ہے, بالکل بالکل کسی کو بھی کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. کیوں؟ رب العظیم, اللہ تعالی کریم ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس بندے کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہیں؟ بالکل بالکل بالکل. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق ہی نہ دے. آمین. لفظ کہنے کی توفیق نہ. ہاں بالکل, جو کسی کی برائی کرے. تو آج کی جنریشن جو ہے, نیو جنریشن ہے, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے, جو آپ نے اپنا کیریئر گزارا, اور اس حوالے سے بھی کہ کیا نیو ٹیلنٹ کو ڈراموں میں یا فلموں میں آنا چاہیے؟
جی میسج تو میرا پہلے تو یہ ہے، جو آپ کے بچے ہیں چھوٹے آج کل کے، جی جی کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی. اس میں بہت اور کچھ نہیں ہے، تو یہی دیکھ لیں کہ آئی سائڈ ویک ہو رہی. بالکل ذہنی مریض بن رہے ہیں آپ بچے. ان کے مائنڈ کو نہ دیکھیں، جی جی یہی دیکھ لیں کہ آپ ان کی آئی سائڈ ویک ہو رہی. جی جی بالکل. پیچھے رہ گئی بات یہ کہ ان کا دوسری طرف، ماں کی طرف، بہن بھائیوں کی طرف، گھر میں کسی کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہاں توجہ ہی نہیں ہے. ہاں جی دلچسپی نہیں ہے. جی 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 اور یہ جو پچھلے وقت کی مائیں تھیں، جنہوں نے بڑے بڑے سالار بنائے، ہاں جی بالکل. بڑے بڑے نام بنائے، جو کہ کشتیاں کہتے تھے، جا رہے ہو جنگ کرنے تو کشتیاں جلا کے جاؤ. تو وہ کیسے، اب کیسے بنے گی؟ کیونکہ ماؤں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور بچوں کا بھی موبائل ہے. جی صرف بچوں کے پاس کیا ہی پیاری بات کی ہے کہ امی جان اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، سب سے اور پہلے. کچن کا کام کرنے جن کے موبائل ہے نا ہاتھوں میں، ان کی نہ مائیں نہ گھر والے وہ کچن کا صفائی کچھ نہیں کرتے. نہیں کرتے. ہاں جی. ان کا کام ہے صرف اٹھی ہیں تو موبائل پکڑ لیا، بچہ اٹھا تو اس نے بھی موبائل پکڑ لیا، رویا تو اس کے کان میں لگا دیا تاکہ چپ ہو جائے. اب یہ چیزیں میں اور آپ دور نہیں کر سکتے، بالکل ایسا دور نہیں نہیں کر سکتے. میرا میسج صرف ان بچیوں کو جو مائیں بن چکی ہیں، ان کو رضیہ جی معذرت کے ساتھ جی میں پلیز. میسج دینا چاہ رہی جی ہوں جی ضرور. کہ پلیز اگر آپ یہ چیز ہٹا کے رات کو سوتے وقت ان کو بہت پیاری کوئی مذہبی، ادبی، اخلاقی کہانی سنا کے، چاہے اینیملز کی سنائیں، چاہے کسی انسان کی بنائیں، چاہے کسی، تو ان کو سلائیں، اور صبح کو ان کو باتھ روم میں جانے کی ان کو بتائیں کیسے جانا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کیسے پاکیزہ ہونا ہے. صبح دانت صاف کر کے کلمہ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جب آپ صبح اٹھ کے ہر حال میں نماز پڑھیں، اور آپ کا 8 سال کا بچہ یا بچی آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھے. بالکل. تو یہ میرا معذرت کے ساتھ اپنے ساری بچیوں کو میسج ہے جو میرڈ ہیں، اور جو ابھی میرڈ نہیں ہے وہ جب اس وقت اس چیز سے گزریں گی تو اس پہ عمل کریں. تو آپ اپنی پاکستان کی جو سرمایہ بھی ہے، اور جو آگے آنے والی جنریشن بھی ہے، بالکل ان کو ایسا کر دیں کہ وہ کم از کم کریکٹر وائز بہت اسٹرانگ ہو جائے، بالکل صبر. اور وہ اپنے آگے بچوں کے ساتھ ایسا کریں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ آگے سے آگے سے بالکل ایسے. اگر آپ ابھی جن کو ابھی یہ اب میں نے میسج تو دے دیا، اب تھوڑی سی بات کروں. جی جی بالکل. ان کو مائنڈ بھی نہ کرے نا وہ. جی جی بات یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں اگر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں، ان کی فزیکلی ان کی کریکٹر کی کوئی آپ کو چیز جو نہیں نشو نما پائے گی. وہ سب ایسے ہی ہوں گے، رب سے ہوں گے. ہاں جی رب سے ہوں گے. پھر وہ آگے جب اگلی جنریشن کو کیا سبق دیں گے؟ بالکل پھر اگلی جنریشن کو تو وہ ویسے ہی بھول جائیں گے. ان کو بھی موبائل ہی دیں گے. جب موبائل لیں گے تو بالکل ہی ان کا بھول پرواہ جائیں نہیں گے. کریں گے بالکل کون ہے کون آئے. پیار محبت ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میں ایک میرا پیارا سا میسج ہے، جو مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز. نہیں کوئی بائنڈ نہیں کرے گا. اس پہ عمل کیجیے گا، اور مجھے رضیہ جی سے نمبر لے کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ میسج آپ کو اچھا لگا.